प्यारे नाजरीन कराम, माह रजब के इस अजीम शान महीने में बस ये 6 रकत नवाफिल पढ़ लीजिए और अपनी 3 बड़ी से बड़ी हाजात अल्लाह तबारक व तआला से फौरन पूरी करवा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, माह रजब का महीना इतनी बरकतों और फजीलतों वाला है कि इस महीने में किए जाने वाला हर नेक अमल अपनी तासीर जरूर दिखाता है। और क्यों ना हो, हदीस पाक से साबित है कि ये महीना माह रजब अल्लाह तबारक व तआला का महीना है और इस बाबरकत महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने परेशान बंदों की दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। बस ये कि नेक नीयत और इखलास के साथ हर अमल को किया जाए। प्यारे नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में जो अमल पेश किया जा रहा है ये माह रजब का बादशाह अमल है। मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए आज का ये अमल एक बेहतरीन तोहफा है और आज का ये बाबरकत अमल भी नवाफल नमाज का अमल है। प्यारे नाजरीन, इस नमाज के साथ मांगी हुई हर चीज अल्लाह तबारक व तआला फौरन से अता फरमा देगा। ये एक ऐसा शानदार अमल है कि इसके करने से 3 बड़ी से बड़ी हाजतें बंदा अपने रब तआला से पूरी करवा लेता है। इसीलिए ये वीडियो देखने वाले इस अमल को करने का मौका गलती से भी ना गंवाएं और जल्द अज जल्द इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपकी बड़ी से बड़ी और नामुमकिन हाजात को पूरा कर देगा इंशाअल्लाह। प्यारे नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा अमल है कि जिससे किसी भी इंसान की जिंदगी में अचानक से तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। ये 6 रकत नवाफिल नमाज माह रजब के महीने की एक खास नमाज है। इस बाबरकत नमाज के पढ़ने से कुछ ही दिनों के बाद बंदा अपनी खुली आंखों से रब तआला के मौजज़ात को देखता है। इसीलिए इस अमल को बुजुर्गाने दीन ने माह रजब का बादशाह अमल करार दिया है। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम जानते हैं कि माह रजब का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, तो इस वीडियो में हम आपके साथ माह रजब का सबसे खास वजीफा शेयर करेंगे। ये एक अमल या वजीफा नहीं बल्कि यूं समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक कायम करने की चाबी है। प्यारे नाज़रीन करम, माह रजब के बाबरकत महीने की फजीलतों के बारे में हम सब बखूबी जानते हैं कि ये वही महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज अता की और सबसे खास बात ये कि अपने दीदार से नवाजा। और इतना ही नहीं बल्कि जन्नत और जहन्नुम की भी सैर करवाई और इसी के साथ माह रजब में ही 5 वक्त की नमाज का तोहफा भी अता किया गया। इसीलिए माह रजब के महीने का नमाज के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है और आज का ये बाबरकत वजीफा भी नमाज का वजीफा है। तो आज का जो नमाज का अमल हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसी को करने से आप अपनी खास 3 हाजतों को अल्लाह तबारक व तआला से कबूल करवा सकते हैं। ये एक ऐसा अमल है कि जो एक ही वक्त में इंसान की 3 बड़ी से बड़ी हाजतें कबूल करवाता है। इस अमल से इंसान की जिंदगी दिनों में बदल जाएगी। इंसान इस अमल को करने के बाद अपनी तकदीर को बदलते हुए देखेगा इंशाअल्लाह। प्यारे नाज़रीन, आज का ये नमाज का बाबरकत अमल करने वाला बहुत ही जल्द इसके हैरान को नताइज देखेगा और हैरान हो जाएगा। यानी अमल को करने से पहले जो भी आपकी कैफियत थी और इस नमाज को पढ़ने के बाद अपनी कैफियत को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज तक जिन जिन लोगों ने भी ये बाबरकत अमल किया है, उनका तजुर्बा रहा है कि इस बाबरकत नमाज ने हमें मुसीबतों, परेशानियों और कई किस्म की आफतों से बचा लिया है, हमारी जिंदगी बदल कर रख दी है। हमें जो भी चीज नामुमकिन और मुश्किल लगती थी, इस नमाज की बदौलत हमें वो सब चीजें बहुत ही आसान लगती हैं। तो आप इस बाबरकत नमाज को अपनी किसी भी 3 बड़ी से बड़ी हाजात को पूरा करवाने के लिए पढ़ सकते हैं। इस बाबरकत नमाज की बदौलत आपकी 3 नामुमकिन हाजात भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। इस अमल की बदौलत आपको रिस्क, दौलत, पैसा और कर्जे से जल्द अज जल्द खलासी होगी। इसकी बदौलत आप बहुत से मसाइल से अपने आप को छुड़वा सकेंगे। आप दुनिया की कोई भी 3 हाजतें इस नमाज को पढ़ने के बाद पूरी करवा सकते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी और नामुमकिन ही क्यों ना हो। प्यारे नाज़रीन करम, अब आपको इस बाबरकत नमाज का तरीका भी बताते हैं। ये नमाज आपको माह रजब में पढ़नी है। इस नमाज को आप रजब के पूरे महीने में से किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। इस नमाज के अमल की मुद्दत 90 दिन की है। ये अमल बहुत ही आसान और मुजर्रब किस्म का अमल है।
یعنی اگر آپ اس عمل کو ماہ رجب میں شروع کریں گے تو شعبان، رمضان یا پھر شوال کے مہینے میں ختم ہوگا۔ یہ بابرکت عمل کرنے والے کو خود بخود پتہ چلتا جائے گا کہ جس بھی حاجت کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے اس کے دروازے دن بہ دن کھلتے ہی جا رہے ہیں۔ آپ خود تعجب کریں گے، صرف 1 یا 2 دن کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ کی بڑی سے بڑی 3 حاجتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی وہ کون سی 3 حاجتیں ہیں جن کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کروانا ہے۔ جو بھی حاجت آپ کو مشکل لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ سالوں سے نہیں ہوا، میری یہ حاجت پوری ہونا ناممکن ہے، تو ایسی بڑی سے بڑی 3 حاجتوں کو سوچ لیں اور پھر عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس عمل میں آپ نے 6 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے اپنی 3 خاص حاجتوں کے لیے۔ جان لیجئے کہ یہ 6 رکعت نوافل نماز آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، یعنی سب سے پہلے 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 اور اس کے بعد پھر 2 پڑھیں، اس طرح سے 2 کر کے 3 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہوگی۔ ناظرین کرام، اب یہ بھی جان لیجئے کہ یہ نماز آپ نے مغرب کی اذان سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے، چاہے تو آپ اسے مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس نماز کو تہجد کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس نماز کی نیت آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی جانب، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 33 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیجئے، اور پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلی رکعت کی طرح ہی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور وہ بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اس طرح آپ یہ 2 رکعت نوافل نماز مکمل کریں گے۔ اب اسی طرح جب اگلے 2 نوافل پڑھنے ہیں تو یہی نیت کر کے ترتیب کے ساتھ دوسری 2 رکعت نوافل بھی ادا کر لیں، اور اسی طریقے سے پڑھنے ہیں جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی وہی نیت کرتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نوافل پھر ادا کر لینے ہیں۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت کر کے 6 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ وہیں مصلی پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اور پھر اپنی وہ 3 حاجتوں کا تصور کیجئے جن کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کروانا ہے۔ انہی 3 حاجتوں کا تصور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے مانگیں کہ جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کر کم سے کم 5 سے 10 منٹ تک پورے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے، کامل یقین اور پختہ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ یوں سمجھ لینا ہے کہ جیسے آپ مراقبہ کر رہے ہیں، جس طرح آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ نے آنکھیں بند کر کے پورے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ان 3 حاجتوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اس طرح جیسے جیسے آپ یہ 6 رکعت نوافل ادا کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق اور دولت کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی 3 حاجات جلد از جلد قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین کرام، اب آپ کو اس نماز یعنی صلاۃ الحاجت کی فضیلت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو یہ نماز پڑھیے۔ جب سجدے میں سر جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب یہ نماز کسی خاص مقصد کے لیے ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ صلاۃ الحاجت کی نماز سے ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے بندے، جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ صلاۃ الحاجت کی نماز معمولی نماز نہیں بلکہ یہ بہت ہی افضل ترین نماز ہے۔ جان لیجئے کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے،
اور اس کی مدد اور رہنمائی کی طلب کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی حاجت یا مشکل میں مبتلا ہو وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اللہ کا ذکر کرے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ یہ نماز دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے اور انسان کے دل کی پریشانی اور اضطراب کو دور کرتی ہے۔ جان لیجئے کہ صلاۃ الحاجت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو اس نماز کے ذریعے قبول کرتا ہے۔ یہ نماز دعا کے قبول ہونے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ پیارے ناظرین کرام، قرآن اور حدیث میں بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، خصوصاً جب وہ اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی مدد کرے گا۔ جب انسان اپنے غم، پریشانی یا حاجات کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کے لیے آتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کی دل کی تکالیف اور غموں کو کم کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا اور اپنی حاجت کی دعا کرنا بہت مفید ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کی پاکیزہ صفات اور اس کی عظمت کو یاد کرے اور دل سے دعا کرے، کیونکہ اس وقت انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جان لیجئے کہ صلاۃ الحاجت انسان کی زندگی میں ایک بڑی روحانی مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ نماز نہ صرف اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ کی رضا اور برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی حاجات اور مشکلات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اللہ کی مدد کی امید کرتا ہے۔ اسی لیے اس بابرکت مہینے یعنی ماہ رجب میں صلاۃ الحاجت کی نماز کا یہ بابرکت وظیفہ ضرور کر لیجئے، کیونکہ یہ وظیفہ بھی بہت برکتوں والا ہے اور یہ نماز بھی بہت برکتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بادشاہ وظیفے کے ذریعے آپ کی تمام حاجات کو ضرور پورا کرے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ 90 دنوں تک کرنا ہے، یعنی 90 دن لگاتار آپ نے یہ بابرکت عمل کرنا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں اس نماز کو 90 دن تک کیسے ادا کریں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حیض سے ہو جائے تو عمل بند کر دیں اور جب پاک صاف ہو جائیں تو جتنا عمل آپ نے کیا تھا اس کو یاد رکھتے ہوئے آپ نے آگے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس طرح عورتیں بھی 90 دن اس بابرکت نماز کو ادا کر سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں جیسا کہ یہ بابرکت عمل 90 دن کا ہے تو یہ عمل ماہ رمضان المبارک میں بھی جاری رہے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک میں بھی یہ عمل تراویح کی نماز سے پہلے یا بعد میں کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس عمل کو تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ عمل انتہائی بابرکت اور فضیلت والا عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی تمام بندشیں، رکاوٹیں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رزق اور دولت کی بارش کر دے گا اور آپ کے گھر کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ آپ کو تمام شیطانی وار، جادو، جنات اور آسیب سے محفوظ کر لے گا اور آپ پر اپنی رحمتوں کو برسا دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔